آئیے ناظرین، اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں، جہاں پر معروف قانون دان احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ صدر ینگ لائرز فورم جنوبی پنجاب ضلع رحیم یار خان و چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ و دیگر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ صدر ینگ لائر فورم جنوبی پنجاب ضلع رحیم یار خان، چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، کنوینئر آذان بلالی فاؤنڈیشن۔ میرے ساتھ ہیں محترم معزز ریس محمد صادق اندر صاحب ایڈوکیٹ، رانا محمد ندیم صاحب ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری راجپوت لائرز فورم، محترم عدیل چانڈیو صاحب ایڈوکیٹ۔ آج ایک بہت اہم ایشو ہے کہ ریس محمد صادق اندر صاحب کی زمین جو کہ ان کی موروثی جائیداد ہے، اس پر سابق ایم پی اے صاحب جاوید اکبر ڈھلو نے طاقت کے زور پہ، اثر و رسوخ کے زور پہ، پیسے کے زوم میں شب خون مارا ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ یہ موٹو رہا ہے کہ ظالم کے خلاف جہاد کریں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہاں پر یہ میں ارباب بست و کشاد سے کہوں گا کہ وہ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق چلیں۔ آئی جی پنجاب صاحب، ڈی پی او رحیم یار خان صاحب خاص طور پر اس معاملہ کو ٹیک اپ کریں کہ اور طاقتور قانون جو ہے وہ طاقتور کے گھر کی لونڈی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ریس محمد صادق اندر صاحب کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس سلسلہ میں رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رئیس محمد صادق اندھڑ ایڈوکیٹ ہے۔ یہ 22/4 بلکہ پہلے نا اپریل، وہ بھی 22 ڈیٹ اپریل کی تھی، 22/4/2022 کو پہلے انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 60-70 مسلح اسلحہ لیس اور گنڈے بدماش یہ لیا تھا۔ اصل میں ہے بھی اس کا یہ وتیرہ ہے، لوگوں کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کرنا۔ جتنا بھی ریکارڈ اٹھا لو، اس کا ایسے ریکارڈ ایسے ہی آئے گا۔ میں ہمسایہ، میں اس کو قریبی جانتا ہوں، ساتھ ہی بنا شریک ہے۔ اچھا، میری پراپرٹی جو ہے 12 کنال گری نہر کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ایک ٹائٹل خریدا لوگوں سے، ٹائٹل ساتھ گری میں بھی رقبہ ہے، ساتھ سڑک میں بھی ان لوگوں کا رقبہ ہے۔ 5 سال، تقریباً 5 سال پہلے خریدا۔ وہ پراپرٹی جن لوگوں سے اس نے خریدا اس کا قبضہ بھی نہیں ہے، پھر اس نے خریدا اس کا قبضہ بھی نہیں ہے۔ میں اس کا یہ خسرہ پیش کر رہا ہوں۔ آج تک جن لوگوں سے انہوں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے اس کا کبھی قبضہ نہیں رہا ہے۔ میں نے یہ 1961-62 میں میرے والد صاحب کی رجسٹری ہے، اس وقت سے لے کر ہم آج تک خسرہ گرداوری اور ریونیو ریکارڈ میں ہمارا آ رہا ہے، پچھلی فصلات بھی ہماری آ رہی ہیں۔ اب یہ بندے کا کام چیک کریں، پرسوں کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ادھر آفس میں بیٹھا ہوں، 60-70 بندے لے آیا، گنڈے بدماش آ کے میری زمین پہ زبردستی انہوں نے حل چلانا شروع کر دیا۔ مجھے بھائی کے ذریعے اطلاع آئی، میں نے 15 پہ بھی کال کی، پولیس آتی تو ہے 2-4 گھنٹے کے بعد آئی، اس وقت یہ کام کر چکے تھے تقریباً۔ جب میرے لوگ آئے تو انہوں نے یہ مزاحمت کی میرے بھائیوں پہ، میرے رشتہ داروں پہ، جو بھی میرے ساتھ آئے، ہمدرد تھے میرے ساتھ آئے، گنڈوں نے جو کہ اسٹریٹ فائر کیے ان کے اوپر، ان کو بھگانے کی کوشش کی گئی۔ تو اب یہ بندے کا کام چیک کرو، آپ کی اس پراپرٹی میں صرف آپ نے ایک ٹائٹل خریدا ہے، مجھے زبردستی بے دخل کرنے کے در پہ ہے۔ یہ اس نے درخواست دیا ہے، یہ وارنٹ قبضے کی اس کی درخواست ہے۔ اگر ڈھلو صاحب، جاوید اکبر ڈھلو، اگر آپ کے پاس قبضہ ہوتا تو یہ وارنٹ قبضے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ یہ اپلیکیشن کیوں دیتے؟
इसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है मसूल अलैह हाजिर ना है, मसूल अलैह बावजूद इतला जाबी अखबार इश्तिहार खर्च आ रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई एक तरफा अमल में लाई है। जो कि उस अदालत में अब भी मेरे 5 केस लगे हुए हैं, मुझे 5 केस चल रहे हैं। ना ही रेवेन्यू अफसर ने बताया, ना ही रीडर आमिर तुफैल जो उसका है करता धरता है, जो पैसे बटोर के जो लोगों की प्रॉपर्टियों पे ऐसे एक तरफा कार्रवाई करवा देता है। आप वो दरखास्ती इस्तदा कर रहा है, कबल अजीम वंडा मंजूर हुआ है, मौके पर रईस मोहम्मद अकरम काबिज है, मोहम्मद कासिम काबिज है। मौके पर जब आप खुद अपनी इस दरखास्त में मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि एडमिट कर रहे हैं कि कब्जा तो इनके पास है, तो दिल्ली साहब आपका तो कब्जा भी नहीं है। अब कह रहा है कि कब्जा मेरा है, आप पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है। अब उसका ये है कि उसकी प्रॉपर्टी है 12 एकड़, 3 एकड़ उसने और खरीद लिया किसी और बंदों से, वहाँ के जिम्मेदारों से। यहाँ ये गवर्नमेंट के मुंह पर एक तमाचा इन्होंने मारा है कि एक गवर्नमेंट की मंडी को रिजेक्ट करवा के अपनी 10-12 करोड़ की जो इसकी प्रॉपर्टी थी, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का या 60-70 लाख का एकड़ था, उसमें ये मंडी शिफ्ट करके आया है। अब गवर्नमेंट को और उनको गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ये अब वही दुकान जो है वहां सेल का आउट कर रहा है 55-60-70 लाख की, एक दुकान 2 मरले की। अब गवर्नमेंट को ये कितना नुकसान और लॉस पहुंचा रहा है। साथ ही हमारी प्रॉपर्टी गेट फ्रंट पे है, इसके 6 एकड़ पीछे है, तो ये चाहता है कि ये 12 कनाल का फ्रंट में किसी ना किसी तरीके से हड़प कर लूं। लोगों रेवेन्यू को खिला रहा है, दूसरे लोगों को इदारों को खिला रहा है, और ये अपना यानी कि कोशिश कर रहा है कि ये 12 कनाल मैं हड़प कर जाऊं। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और गेट नंबर 1 जो है इसकी प्रॉपर्टी में आता है, गेट नंबर 2 मेरी प्रॉपर्टी में है। अब वहां इसकी कोशिश है कि प्रॉपर्टी तो इनकी है, कब्जा भी इनका है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से ना ये हड़प कर जाऊं। फ्रंट नाजायज कब्जा करना चाहता है। अब रात पिछले दिन की बात है, 22 की बात है, रात को भी इन्होंने बंदे बुलाए, हमारे बंदे भी बैठे थे, फायरिंग करवा दी, और बंदा 20-30-40 लोग ले आया, डंडे सोटे और असले के सिवाय। शायद हम 1-5 पे कॉल तो करते हैं, पुलिस तो आ जाती है, लेकिन ये लोग उस वक्त भाग जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद ये लोग फिर आ जाते हैं, उसके कहने पे जाओ कुछ भी नहीं, आपको छेड़ने वाला पुलिस तो मेरी है। भाई हम बात वही है कि कानून बड़े के लिए और है, छोटे के लिए और है। छोटे को दबो दो, बड़े को ऊपर कर दो। ये अब यानी कहता है कि ये अदालत क्या है, अदालत को नहीं मानता। कई दफा आया, खुद पेश नहीं होता ये अदालत में। थाने में मैंने कई दफा एप्लीकेशन दिया, नौकर को भेज दिया जनाब। अब नौकर इसका जो है ना वो आता है, इसकी हाजिरी लगा के जाता है जनाब, सिर्फ यहाँ पहुंच नहीं पाते वो। तो मेरी तमाम इदारों से इस्तदा है कि हक और सच का साथ दे। मैं हक पे हूँ। जो एक बंदा 62 साल से कब्जा है उसका, आज वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने वाला कहता है कि मेरा कब्जा है। अब वो कहता है कि ये मंडी को तो ये फ्रंट था, इसको है, इसका है, तो मैं कैसे आऊंगा ये ऊपर। ये भाईजान किसी ना किसी तरीके से ना मुझे वहां बेदखल करना चाहता है। अब मेरी अपील जो है डीसी साहब के पास अब भी चल रही है। इस वारंट कब्जे के खिलाफ मैंने स्टे भी लिया हुआ है, अब वो अपील पेंडिंग है। अब इन्होंने क्या किया, पटवारी से मिलाप करके अपने हक में एक रिपोर्ट बनवा ली। रिपोर्ट बनवा के ना फिर कब्जे पे आ गया ये। फिर वो डीसी साहब को हमने ये मौक़िफ़ पेश किया, उसने बड़ी हमारी बात सुनी, अच्छी बात सुनी, क्या कि यार ये तो आपके हक पे ऊपर डाका डाल रहा है। तो उस पटवारी की रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट को उसने मनसूख कर दिया। अपना थर्सडे को पेशी थी, खुद आया हुआ था पेशी पे, और उस डीसी साहब को मिलने के लिए, यार ये मेरा काम है, ये कर दो, ठीक है ना। तो जब हमने बताया कि ये हमारे पास ऑर्डर है डीसी साहब का दोबारा मनसूखी रिपोर्ट का, तो कहते ठीक है भाई, आप अपनी रिपोर्ट दोबारा मंगवा सकते हैं, ये आपको राइट है, आपका हक है, आप एक क्या 10 दफा रिपोर्टें बनवा लें, ठीक है ना। अब जब इसकी रिपोर्ट मनसूख हुई है, एक दिन छोड़ के यहाँ से इसने स्टे लिया है सिविल कोर्ट से, उसके बाद अगले दिन ये धावा बोल दिया। अब एक दिन स्टे, जब मैंने स्टे लिया है उसमें ये हाजिर ही नहीं हुआ। इस बंदे ने अदालत आने का गवारा ही नहीं किया, अदालत को ये जानता नहीं है, अदालत उसके लिए 0 है।
تو خود جب یہ سٹے لے لیتا ہے, جب پولیس کو کہتا ہے یار میں نے تو یہ سٹے لے لیا ہے, میری پراپرٹی پہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں یہ لوگ, تو آئیں آپ ہیلپ آؤٹ کریں میری. تو یہ میرا موقف تھا. یہ جو بندہ ہے ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے ہماری پراپرٹی پہ, اس کا اس میں کوئی استحقاق نہیں ہے. اگر اس نے ونڈے منظور کروائے ہیں, مشترکہ کھاتا ہے, کھاتے دران اور بھی ہیں, جہاں سے بھی پراپرٹی اس کی بنتی ہوگی اس کو جو قانون ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا, زمیندار جہاں سے بھی چھوڑے اس کی کما بیشی وہیں سے پوری ہوگی. اکیلے بندے کو فرنٹ نہیں ملتا, یہ قانون ہے, لینڈ آئین ہے. یہ آئین کی بھی, یہ آئین کو نہیں کہتا, یہ آئین بھی میرا ہے, یہ ڈی پی او بھی میرا ہے, یہ ڈی سی بھی میرا ہے, ریونیو بھی میرے ہیں, میں ہوں جو کچھ بھی ہوں رحیم یار خان میں ہوں. اب میں کہتا ہوں ایسے بندے کو جو پی پی نے صدر بنا دیا ہے, جو کب لوگوں کی پراپرٹی چک 72 میں پتہ نہیں اتنے کتنے 200 پلاٹوں پہ لوگوں پہ قبضے کروائے ہیں, غریبوں کو پتہ نہیں گھر سے اٹھوایا ہے, اس نے گنڈے بدماش اپنے 60-70 پال رکھے ہیں. وہ بندے تک, وہ تو 2011 کی بات ہے جب یہ خود ایم پی اے تھا, اس وقت یہ پارلیمانی سیکٹری تھا. تو بائی پاس پہ میرا ایک مربع تھا, انہوں نے, ان کا آج کا نہیں ہے, ان کا شروع کا کام یہ ہے پراپرٹی کہاں سے لیتے ہیں, قبضہ کہاں پہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی پراپرٹی ہمارا, ہمیں تو فرنٹ ملے ہی نہیں ہے. اب رسدی حصے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ رسدی حصے میں ہمارا, تو میرا کیا رشتہ دار ہے, تو رسدی حصے لینے آیا ہے. جب بھی کمی بیشی ہوتا ہے دور سے ہوتی ہے. 2000 میں پھر 2011 میں جب یہ انہوں نے قبضہ کیا تو اس کو منہ کی کھانی پڑی, یہ گھر سے بھی بھاگ گیا تھا. بندہ بھی ناجائز مروایا انہوں نے, ایک غریب آدمی تھا, وہ کمبھار تھا, اس نے یہ قتل کروایا. اس کے یہ گنڈے تھے, اس کے 400-500 بندے تھے, وہ اسلحے کے ساتھ لیس تھے, انہوں نے ایک بندے کو مروا دیا تھا. اب بھی یہی کوشش ہے, اب بھی یہی کوشش ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی بندہ پھڑ کے, یہاں کوئی نہ کوئی بندہ مر. یہ اپلیکیشن ہے ہم نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی نا. یہ عمران صفدر گرایا اور جو عامر طفیل ہے, گرداور منظور احمد جو کرپٹ ترین بندہ ہے, وہ انتہائی کرپٹ ترین بندہ ہے. وہ 10,000 روپے لے کے نا لوگوں کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی نا ونڈے بنا دیتا ہے یک طرفہ طور پر. عمران نہیں, منظور. عدل کے ایوانوں سے گزارش ہے, within 4 corners of law, on merit, for the supremacy of law and justice, اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون کو ختم کیا جائے, اور ظالم کو بھی قانون کے تحت ٹریٹ کیا جائے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے. شکریہ. میں تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں, آپ بھی ہماری ہیلپ کریں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں.